حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے والد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا رسول چنا، انہیں جانوروں، پرندوں اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے سب پرندوں کو اپنے پاس بلایا۔ ہدہد کو سوا سب پرندے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملک سبا ہے، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ وہ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ ان کا خط اس ملکہ کو پہنچائے۔ ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اسے کھول کر پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں حکم دیا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس پیغام سے ملکہ فکر مند ہو گئی۔ اس سے فکر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں اس کی حکومت ختم نہ کر دیں۔ اس نے اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ انہیں دولت پیش کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دولت لینے سے انکار کر دیا۔ ایلچی نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دولت لینا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر ملکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا لائی۔ وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھانپ دو۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو نوکروں نے اس تخت سے کپڑا اٹھا دیا۔ ملکہ اس تخت کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس محل میں لے گئے۔ وہاں شیشے کا فرش تھا۔ ملکہ فوراً یہ بات سمجھ گئی کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا۔ اب ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے۔ وہی سورج کا بھی رب ہے اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک دفعہ چوینٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو آتے دیکھا۔ اس نے چوینٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس نے چوینٹیوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لاشکرہ انہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوینٹی کی یہ بات سمجھ لی۔ انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ کے اس احسان پر بہت شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی عقل اور سمجھ دی تھی۔